علی بھائی عزت سے بات یار کریں کیا نا تو عزت، ایک عالم دین کو یہ بندہ کہہ رہا ہے جی وہ جاہل ہے، رضا خانی جاہل ہے. اعلیٰ حضرت کا جو ہے نا اس نے اس کو ایک جو ہے نا وہ تانا مارا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، وہ رضا خانی جاہل ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا چلیں ہے؟ ٹھیک ہے، برحال پوائنٹ آگے کریں، کوئی بات نہیں، بس عزت سے. ٹھیک ہے جی. بھئی یہ بات نہیں ہے. اس دن میں اس نے ظفر اللہ شاہ صاحب ان کے بارے میں اس سے باتیں ہوئی تو بہت زیادہ، یعنی کہ یہ اب میں نہیں وہ الفاظ استعمال کرنا چاہتا. پھر اس کے بعد میں نے 2 دفعہ دیکھا، کبھی یہ قبر پوجے، کبھی فلاں. بھئی تم لوگ کون ہو؟ وہابیوں کی اصلیت میں ابھی تمہارے سامنے میں نکال کے رکھ دیتا ہوں کہ یہ لوگ کیا ہیں. کچھ خدا کا خوف کرو، جس کام پہ لگے ہوئے ہو وہاں پہ لگے رہو. تم مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے براڈ آن کی ہے، کر ہی رہ جاؤ وہاں پہ. مسلمانوں کو ذلیل کرنا ہے تو قادیانیوں کا دفاع کرو. تم جو بھی ہو، لیکن اس طرح فرقہ ٹھیک ہے تمہاری براڈ ہے، اپنی براڈ پہ جو مرضی ہر بندہ شعر ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر ہماری زبانیں بھی کھلیں گی، ہمارے منہ میں جو آئے گا، جو دل آئے گا ہم بھی کریں گے. لیکن ہم تفرقہ بازی چاہتے نہیں ہیں. جی اس طرح علی یہ بھائی. کام نہ کرو زاہد آسکانی، اس طرح یہ جی کام بہت غلط ہو جائے گا. جی علی بھائی، جی اب سلطان بھائی. ایوان بھائی کے پاس جاتے ہیں. جی 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 ایوان مرتضیٰ ایوان صاحب. جی جی کسی اور ساتھی کو موقع دیں، میں تھوڑی دیر تک حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا پیر اسکانی صاحب اگر آپ بات کرنا چاہیں. ہاں بالکل بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ علی گجر صاحب ناراض ہیں اور پتہ نہیں کس کو کیا کہا، کس کو کیا کہا. بھائی میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، جو بدتمیزی کرے گا اس کو جواب دے دوں گا. میں نے آپ کو کبھی کہا ہے؟ نہیں کہا. یہ جو وابی آپ لوگ کرتے ہو تو میں آپ کو رضا خانی کہوں گا، آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ میں ہوں اہل حدیث. اہل حدیث اگر کہیں گے کیا وضو ٹوٹ جائے گا رضا خانیوں کا؟ وضو تو نہیں ٹوٹتا نا بھائی. وابی، یہ وابی جس کو بھی دیکھو وابی. میں تمہیں رضا خانی کہوں گا، پریشان مت ہو جاؤ اس سے. اتنی سی بات ہے. دوسری بات، کیا نام ہے، شاہ ظفر اللہ صاحب سے میری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. اگر شاہ ظفر اللہ صاحب سے کوئی بات کی ہے اور وہ غلط ہے، میں تو کہوں گا غلط ہے. کیا جو شاہ ظفر اللہ صاحب کہیں گے میں کہوں گا انشاءاللہ؟ کیا وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. الحمدللہ میں قرآن اور حدیث پر چلنے والا ہوں، اہل حدیث. آپ مجھے وابی کرتے رہیں گے ہر بروڈ پہ، میں آپ کو رضا خانی کہوں گا، آپ برداشت کرو. اتنی سی بات ہے. کبھی کوئی تفرقہ والی بات میں نے نہیں کی، کبھی بھی. ہاں جہاں شروع ہوا میں نے ضرور جواب دیا، خاموش نہیں رہا. ہاں مجھے کچھ کہا، گالی دی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن غلط الفاظ استعمال کرو گے دوسروں کو، یہ شاتم رسول ہے، یہ شاتم رسول ہے. شاتم رسول خود ہو، خود شاتم رسول ہو. غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہو، وہ بھی نبی کے لیے. اور میں نے یہ کہا اپنے بروڈ میں جا کر جو کہنا کہو، تمہارا عقیدہ کہو، میرے بروڈ پہ نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات یہ جو ہے بڑا قادیانیوں کا حمایتی ہے، قادیانیوں کے حمایتی ہے. ہاں تجھے خواب میں آیا؟ کس نے بتایا تمہیں کہ حمایتی ہے قادیانیوں کا؟ ہاں تم لوگ کی طرح میں نہیں کر سکتا. تم لوگ کے پاس آؤ گالی دینا شروع کر دو. یہ بڑا جو ہے، یہ دلیر ہے، یہ ایماندار ہے، یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے. یہ ختم نبوت کا مجاہد ایسے نہیں کرتے بھائی. علم سے بات کرتے ہیں، جو بات موجود ہے اس کو کرتے ہیں. جو چیز موجود نہیں ہے، نہیں اسکین میں یہ ہے، آؤ میرے سامنے اسکین رکھو. جس نے بھی اسکین رکھا غلط تھا، میں نے کہا غلط. کیا میں غلط کا ساتھ دے دوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں؟ نہیں، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. جھوٹ نہیں بول سکتا. کیوں جھوٹ بولو بھائی؟ علی شیر بھائی تمہیں اگر کوئی پریشانی ہوئی ہے کسی اور وجہ سے، مغالطے میں ہو، میں نے تو ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے. آپ آئے میرے بروڈ پہ، آپ میرے بھائی، نہیں آئے تب بھی میرے بھائی. لیکن آپ وہاں بھی کہو گے، میں آپ کو رضا خانی کہوں گا. اس کو برداشت کرو. اتنی سی بات ہے. جی نہیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. رضا خانی آپ کہیں، ہمیں تو فخر ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے
तो वहाबी आप भाई जो वहाबी है उसको वहाबी कहना कौन सा गुनाह है? जो अब्दुल वहाब नजदी को मानने वाले वो अपने आप को वहाबी, और ये तो बाद में उन्होंने अपने आप को अहले हदीस लिखवाया। मेरे पास तारीख है पूरी। ये तकलीफ तो आप लोगों को होती है कि वहाबी हमें क्यों कहते हैं। बाकी बात ये है कि आप जो है ना वो हमें भाई साफ जाहिर है, हर बंदा जो है ना वो जो देख रहा है कि वहाँ पे लाइफ पे क्या होता है, वहाँ पे जो बंदा मुसलमान है वो दूसरे पर यानी कि सवाल करने से पहले उसको खुद जवाब देना पड़ता है, अपने आप को क्लियर करना पड़ता है कि हाँ मैं मुसलमान ही हूँ। कादियानी बाद में बोलते हैं, उससे पहले आप बोलना शुरू हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने जो देखी है कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी लाइव पे भी कादियानी इस तरह जाते हैं जिस तरह वहाँ वो आपकी जो है ना वो पीठ पीछे छुप के तो मुसलमानों पे वार करते हैं और खुश होते हैं वहाँ पे। और ये बात हवाला जात भी आप ऐसा करते हैं? हाँ जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ पर ये मुसलमानों को अपनी जो मुंह से निकाले हुए अल्फाज हैं उनका दिफा वो तो खुद शशोपन में हो जाते हैं, यार कहीं हमने ही तो को गलत बात कर दी है। अगर कोई बंदा हवाले से बात करके सबूत भी दे, इसके बावजूद उस बंदे को जो है ना वो अपनी बेइज्जती करवानी पड़ती है। वो पीट के मर गया फैसल जो है ना, फैसल डार भाई जो है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर होता क्या है जी, कादियानी उनको अहमियत दी जाती है, मुसलमानों को जलील कर किया जाता है। फिर वहाँ इजारादारी है, यहाँ वहाँ। अब मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि हम मुसलमान हैं सारे, हम गाली नहीं निकालते, लेकिन गलत को गलत कहना और ये तो कुरान कहता है। क्या कुरान ने, क्या आप इस बात को मानते नहीं है कि वो मिर्ज़ा कादियानी जो है वो झूठा इंसान है, वो झूठ पे कायम है, और झूठे बंदे पर अल्लाह ताला ने लानत नहीं भेजी। उसको हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दज्जाल नहीं कहा कि जो दज्जाल होंगे। भाई हम कौन सी गलत बात करते हैं? अगर उसकी बातों को सामने रख के उसकी जो है ना वो जो हयात है उस पर अगर बहस करते हैं तो भाई आप लोगों को किस बात की तकलीफ़ होती है जी? पहले मुझे मुतमईन करो भाई, आप ब्रॉड चला रहे हो, आपको कैसे वो, या तो आप कहो कि भाई मैं जो है ना वो हमायती हूँ उनका, पहले मेरे साथ बात करो फिर मैं उनकी तरफ जो है ना आपको ले जाने दूंगा। जब बात उनसे हो रही है तो उनसे होने दें, आप फरीक ना बने। लेकिन वहाँ मुसलमानों को जलील करके, मुसलमानों को जो है ना वो रगड़ के आप उनको जो है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं और फिर कहते हैं जी मुझे ये बात ना करो। मेरी आपसे कोई जाती है ना, मैंने तो आपको देखा भी नहीं है। मैं आपका एहतराम करता था, मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट आपकी मैंने की। यहाँ इस लाइव पे आके जब शुरता भाई के सामने आपने कहा कि मुझे जो है ना गालियाँ निकाली हैं शायद ने, हम आपके साथ खड़े हुए उस वक्त, हर तरीके से हमने आपका साथ देने की। लेकिन जब देखा क्या हुआ कि ये आपने गंद फैलाना शुरू किया जी, वह मुसलमान ये जो बरेलवी हैं ये कब्र पुज्जे हैं, ये अल्फाज आपके हैं, आपने इनको मुशरिक कहा। आप अभी तक भी कहते हो कि बरेलवी मुशरिक है। भाई मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े मुशरिक और काफिर जो है वो तो वहाबी हैं, कि जो ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, उनका जो है ना उनसे कोई फायदा नहीं। उसके मुकाबले को मुख्तसर करें, वो मौका दियो ना भाईजान, गुजर साहब मौका दे सर थानू इकट्ठे ही। शुरता भाई ठीक है यार, दे मौका, मैं नहीं बोलूँगा बस, ठीक है। एक मिनट यार मुर्तजा भाई ऐसे ना किया करें, आप जहाँ पे होता है वहाँ पे आप भाईजान इतनी तवील बात होगी तो कितनी बातें नोटिस करके बंदा को बात आ आपको कहा था, आप चले गए, किधर चले गए? नहीं जाहिर है अपने आप चले उनको आप कहीं बाहर हैं, आप जी जी कर लें, चले चले करें बात। और नहीं भाईजान बस ठीक है करें बात, आप जो है ना चले जी। अवान साहब, कोई बात नहीं, मुर्तज़ा साहब को दें जी टाइम। सर नहीं, वो नून साहब ने भी बात करनी है, एक और साहब वो मुझसे पहले थे शायद, उनसे आप वो बात कर लेते हैं, मैं फिर बाद में कर लें। सर मेहरबानी है, कर लें सर, मेहरबानी आपकी, कर लें बात। बात ये है कि सारे भाई हैं, ये मीडियम बड़ा अजीब सा है जो टिकटॉक है ना, ये बिल्कुल इस तरह है कि आप व्हाट्सएप पे हम होते थे तो अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाती थी ना, हम अलहदा से एक ग्रुप बना के 2 4 5 बंदों का हम ख्याल, जो जिन भाइयों के दरमियान कोई इस तरह की बात होती थी तो हमें आपस में इस तरह ख़त्म कर लेते थे, क्योंकि यहाँ राब्ता हमारा यही है अक्सर का। जो हम पुराने साथी हैं
ان کے آپس میں نمبر شمبر ہوتے ہیں، چلیں وہ بات کر کے ہم بات کو مٹا لیتے ہیں، اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. اور اب بھی کئی صورتوں میں بیک چینل کے اوپر بات چیت ہماری کئی دوستوں کے سے چلتی رہتی ہے، اور یہ ٹریڈیشن ہمارا کافی عرصے سے ہے. اور یہ جو ابھی اس وقت مدعا ہے، ہم ایک دوسرے سے پیار محبت سے بات کریں، سارے ہی مسلمان ہیں، مکاتبہ فکر اور اپنی اپنی جو سوچ سمجھ بات کرنے کا طریقہ، بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ بھی اپنے اپنے ہیں. پیر صاحب کو میں پچھلے کئی سالوں سے جانتا ہوں، اور دیگر ساتھیوں کو بھی. میرا اور ان کا مسلک کا آپس میں ایک ہم مسلک نہیں ہیں، حالانکہ میرے اپنے رشتہ داروں میں تمام مسالک موجود ہیں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ جو جب بھی جہاں بات ہو تو وہ ایک ایسے ادب کے دائرے میں ہو کہ ہم ایک اچھے میوچل گراؤنڈ کے اوپر بات کر سکیں. تو جب صرف آپ نے یہی بات کرنی ہے کہ انگلی اپنی طرف نہ آئے، دوسرے کی طرف رہے، تو اس طرح کیونکہ سارے ہی بھائی ہیں، ہمیشہ پیار سے بات ایک دوسرے سے کریں، اور جب بھی موقع ہو تو آپس میں مل بانٹ کے کریں. اب دیکھیں یہاں مسلمان دوست ہیں، ایک ہم میں سے ایک کرسچن ساتھی ہیں حضرت نون صاحب، حالانکہ یہ بھی اپنی کوئی نہ کوئی بات کرنے ہوں گے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی کے پاس جا کے تقریباً 2 سے 3 ہفتے پہلے ایک بہت بڑا بلنڈر ہونے سے، اب ظاہر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے، اپنے پلے سے بندہ کیا اتنا کوئی افلاطون ہے جو کچھ کر سکے، بلنڈر ہونے سے روکا. وہ بلنڈر اس لیے ہونے سے روکا کہ اس سے بہت بڑا تماشا بن جاتا. یہاں جو بات آپ فرما رہے ہیں سارے ہی بات بڑی اچھی ہے، تو بہتر طریقے سے درمیانہ رستہ نکال کے پیر صاحب آسکانی صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، صرف براڈ کے علاوہ بھی یہ مسلکی بات کرنا قطعاً پسند نہیں کرتے. لیکن جب ایک بندہ محاذ آرائی کرے، ایک محاذ کھول لے اور وہ نابلد ہو، تو اس کی مطلب ہے بدگمانیاں اتنی اس میڈیم پہ بڑھ گئی ہیں کہ ہمیں ساتھیوں کو آپس میں قریب ہونے میں مطلب ہے پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننے تک کو پسند نہیں کر رہے. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. لیکن کسی غیر کی ایک عرض سن لیں کہ کسی غیر کی جھولی میں عرض سن لیں، 2-3 جملے. کسی غیر کی جھولی میں جا کے بیٹھ کے اپنے بھائیوں کے بارے میں قطعاً کوئی بات نہ کریں. یہ ہم علمبرداری کریں کہ میں سچ ہی بولتا ہوں، ہمیشہ سچ بولتا ہوں. آپس میں بات کریں، آپس میں بیٹھ کے ضرور جی. مرتضی ایوان صاحب، آپ جو ہے نا، یہ ذرا اس طرح کے یہ جو درمیانی رستہ ہے نا، اسلام میں درمیانی رستہ نہیں ہے، ایک صحیح ہے ایک برا ہے، اس دونوں میں سے ایک چننا ہے. آپ جو درمیانی رستہ نکال رہے ہیں نا، جو یہ دبی دبی باتیں کر رہے ہیں کہ دوسروں کی جھولی میں یہ وہ بات کرنی، آپ بھی ذرا دھیان سے بات کریں. آپ نے کبھی کہا کہ جب اس نے احمد نذیر نے مجھے اتارا، آپ نے کہا کہ یار یہ بندہ تو گالی بھی نہیں نکالتا، یار کیا ہو گیا، یار کیا ہو گیا اس کو؟ دادا گیری وہ آپ کو نظر آ رہی تھی؟ آپ کو وہاں بولنے کی ہمت نہیں ہوتی؟ یہاں اٹھ کے آپ سبق دے رہے ہیں. جناب یہ کر لیں، یہ مبلغ بننے کی کوشش کریں. قرآن کہتا ہے کہ وہ بات تم مت کہو جو تم خود نہیں کر سکتے. تبلیغ کرنے کے لیے صبر چاہیے. احمد نذیر صاحب، آپ تو اپنے بھائی کی بات نہیں صبر سے سن سکتے، تو آپ تبلیغ کہاں کرنے جا رہے ہیں؟ اور پھر آپ یہ جو اس طرح کے الزام تراشی کرتے ہیں نا کہ دوسروں کی جھولی میں بیٹھ کے، ذرا تمیز سے بات کیا کریں. میں آپ کی بہت پرانا آپ کو میں منع کرتا آ رہا ہوں، اور تمیز سے رکھا کریں. میں وہاں پہ بھی بیٹھ کے اللہ کا شکر ہے کہ حق بات کی ہے، اور ادھر بھی حق بات کی ہے. اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو منہ پہ سیدھا بولیں. منافقت کی طرح اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں نہ کیا کریں. میں بھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں، پیچھے نہیں بول رہا ہوں آپ کے. اس طریقے سے نہ کریں. آپ دادا گیری ہوگی کہیں اور. یہ جو شخصی پاکستانی جو لوگ شخصی عبادتیں شروع کر دیتے ہیں نا کہ جی احمد نذیر جی ہمارے ہاتھ جوڑ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب بھگوان ہے جی آپ ہمارے، آپ جو کہیں گے جی بسم اللہ جی. نہیں جی، جو وہ کہے گا وہ بالکل ٹھیک ہے. جہاں پہ وہ غلط ہے اس کو کہیں غلط ہے. جہاں پہ وہ نبی رسول نعوذ باللہ نہیں ہے
وہ حجت نہیں کہ اس کو حجت نہیں کی جا سکتی. ایسا نہ کریں آپ. یہی چیز آپ کو سمجھانی ہے. پاکستان میں بھی یوں ہو رہا ہے, کوئی بھی انسان کھڑا ہو جاتا ہے, اس سے محبت شروع ہو جاتی ہے, اور پھر کہتے ہیں بھائی اس کی تو بھائی غلط بات کو بھی ہم ڈیفینڈ کریں گے. نہیں کریں گے. یہ ذہن میں رکھیں آپ اپنی. اب آپ کو میں ابھی مائک دیتا ہوں, رسپونڈ کرنا ہے ابھی کریں, میرے سامنے کریں, پیچھے نہ کریں, سامنے بات کریں. سامنے میں نے احمد نذیر کے ساتھ سامنے بات کی ہے, پیچھے بات نہیں کی. پیچھے بھی کروں گا, سامنے بھی کروں گا. جی مرتضی عوان صاحب بولیے, سامنے بولیں. شرطا بھائی مرتضی صاحب آپ کو بات کہہ رہا ہوں. شرطا جی ہمیں بھی ٹائم دے, نہیں تو چلے جائیں گے. نہیں جی, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر رسپونڈ کرنا چاہیں کر لیں, وہ نہ ہو کے بعد میں کہے گی میں اپنی لائف پہ بڑا شیر, بلی بھی شیر ہوں. آپ کو بھائی پورا ٹائم دے رہا ہوں, سنوں گا آپ کی بات. اپنے ٹائم کو اس کو ٹائم دے دیں. میرا چلے ٹھیک ہے جی, پیر صاحب آپ کر لیں بات. جی ہاں دیکھیں علی صاحب, آپ نے کہا کہ عبد الوہاب کو مانتے ہیں, یہ تو آپ نے غلط بیانی کی. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. ہاں آپ رضا خانی ہو, آپ احمد رضا خانی, ہم نہیں مانتے کسی کو. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں فقط. دوسری بات آپ نے کہا کہ اہل حدیث جو ہے, کیونکہ آپ نے کہا وہابی, تم لوگ وہابی ہو, تو وہابی کہیں گے کون سا جرم ہے. بھائی ہمارا نام ہے اہل حدیث. یہ چلیں, آپ کو کال وہ آ گئی احمد نذیر کی. چلیں کریں ذرا, مذاق کیا, مجھے نہیں پتا, اللہ معاف فرمائے. جی ٹھہرے, پہلے کون ہے؟ حضرت نون صاحب, اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں. جی بڑی نوازش ہے. میں بڑے احتیاط سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے. میرے خیال میں مسائل کچھ اور ہوتے ہیں, بحث کہیں اور چلی جاتی ہے, اور جو مسئلہ آپ کا ہوا تھا بہتر ہے کہ اس کو ہی ایڈریس کیا جائے تاکہ بات کہیں اور نہیں چلے جائے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری بات پیر صاحب نے بات کی ہے تو وہ تھا مسلک پہ جانی شروع ہو گئی ہے, نہ کہ اس مسئلے پہ. تو اگر بھائی ہم اسی مسئلے پہ رہیں تو بہتر ہے, اور باقی ہر کسی کو اپنی صفائی دینے کا پورا موقع دینا چاہیے تاکہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. آج بھلے لاکھ میری اختلافات ہوں. بات چل رہی تھی, مجھے فون آیا, مجھے موقع دیجیے. نون بھائی بولیں پیر صاحب کو چانس دے دیں, اسکانی صاحب. جی پیر صاحب بولے. رہی بات کہ یہ آپ نے کہا کہ وہابی کافر ہیں, مشرک ہیں, کیونکہ آپ خود ہو قبروں کو پوجتے ہو, اس لیے وہابیوں کو کہو گے. وہابی قبروں سے نہیں مانگتا, وہابی قبور نہیں, سمجھ رہے ہیں. صرف قرآن اور حدیث, یہ بڑا پیر ہے, یہ بڑا یہ ہے, وہ بڑا وہ. کس نے تیرے کان میں بتایا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا, تم نے خود بنائے. کوئی پیر, کوئی داتا نہیں اللہ کے سوا. سمجھ رہے ہیں بھائی جان, میرے تیرے کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اندر سے خود جو ہے کرودھ میں ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا, تم نے وہ کہہ دیا, تم نے قادیانی کی مدد کی. جھوٹ بولو گے میرے سامنے, قادیانی نہیں فرعون کے خلاف جھوٹ بولو گے. کہوں گا تو مسلمان ہے, جھوٹ مت بول. وہ فرعون تو ہے جہنمی, لیکن تو مسلمان ہے, جھوٹ مت بولو, کیونکہ یہ منافق کی نشانی ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ منافق جو ہے جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. جھوٹ نہیں بولنا ہے, جو چیز ہے اس کو کہو یہ چیز ہے تمہاری کتاب میں. اور ایک بات آپ نے کی کہ میں دکھا دوں گا, یہ بعد میں لکھی گئی, یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے. آپ جیسے لوگوں نے وہابی کہنا شروع کر دیا تو وہاں پر خط لکھا گیا. آپ لوگوں سے تو گورے بہتر نکلے. انہوں نے کہا واقعتاً ان کا نام تو اہل حدیث ہے, ان کو آج کے بعد اہل حدیث ہی پکارا جائے گا. سمجھ رہے, یہ وہابی آپ کا نام ہے جو آپ نے دیا ہوا ہے. وجہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ قرآن سے دور ہو, حدیث سے دور ہو. قرآن کہتا ہے کہ آپ برے القاب مت دے دو, لیکن کرودھ میں تقلید نہیں کرتا. بھئی تیری تقلید کہاں سے ثابت ہے کہ میں کروں؟ تو تقلید کرانا چاہتا ہے, ایک قبر پوجنا چاہتا ہے. پیر صاحب آپ کی براڈ, پیر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی براڈ کھلی ہے یا پیر صاحب؟ جی معذرت کے ساتھ بڑا شکریہ جی. نیچے سے فیصل ڈار بھائی بھی اوپر آ کے کچھ وہ آپ کا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. شرطا بھائی میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی ہوئی آپ کی پیر صاحب.
آپ بہت غصے مرتضی میں صاحب تھے وہ گالیاں دیں گے، جی وہ جی نیچے لکھ رہے ہیں کہ دجالوں اچھا کو ٹھیک ہے سنا دوں، ٹھیک ہے وہ تو علی ہم سب صاحب، کو دجال کہہ میں رہے نے ہیں، جتنی بھی شرطا باتیں بھائی آپ وہ تو موجود گالیاں ہیں؟ دیں گے اوپر آ کے۔ ایک وہی منٹ نا بھائی، وہی نا شرطا بھائی آپ میں موجود ہیں؟ میں موجود ہوں میری سر. بات جی جی سنیے، پیر صاحب کو بات کرنے دیں یار پہلے میری بات پلیز نہیں یار. پیر فائنل صاحب ہے. وہ پیر صاحب مہربانی وہ ٹاپک آپ وائنڈ اپ کر دیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو اچھا گیا ٹھیک ہے وہ بھائی آپ کا جان، جو نہیں پوائنٹ آ نہیں گیا آپ ٹاپک کا، وائنڈ اپ کیوں جزاک کریں؟ اللہ. ٹاپک وائنڈ اپ کیوں کریں؟ بات ٹاپک سنیے، نہیں ہم وائنڈ اپ ہوگا. تفرقہ ٹاپک بازی وائنڈ اپ کے نہیں افزاد ہوگا. خلاف ہیں. مرتضی علی عوان صاحب گجر آپ کی علی گجر رسپیکٹ صاحب ہے. مرتضی عوان صاحب آپ قابل علی بھائی مرتضی صاحب آپ کل علی جانتے نا بھائی ادھر کل آپ بڑی ایک باتیں منٹ یار، کرتے آپ ایک فرقہ منٹ. واریت کچھ پہ کہا بات ہے؟ نہیں کرتے، آج آپ فرقہ علی فرقہ کھیل گجر رہے ہو میرے بھائی بھائی۔ تو یہاں کرتے ہیں نا جب عمر کوئی باپ کرے. صبح ابھی سے یہ کیا شام ہو تک رہا ہے؟ گالیاں دیتی ہے، ابھی یہ کیا ہو رہا آپ نے ہے؟ کبھی اس کو جا کے ابھی منع یہ کیا کیا ہے؟ ہو رہا ہے؟ نہیں آپ نے ابھی آپ یہ کیا چھوڑ ہو دو رہا ہے؟ فرقہ جواب. واریت بھائی چھوڑ دو ایک فرقہ منٹ واریت کر بھائی جائیں میں گے۔ بھی یار جواب دوں گا میوٹ کرنا. نا، میں بھی جواب دوں گا نا، آپ میں بھی کی جواب باتوں دوں کا گا. پہلے جواب نہیں، انہوں نے پہلے آپ کی مرتضی باتوں عوان کا صاحب آپ درمیان میں سالس نہ بنے. آپ کو سالس نہیں بنایا گیا. آپ کو کسی نے براٹ جس علی کی ہے شیر وہ بندہ گجر بات کر صاحب سکتا ہے، روک شرطا سکتا بھائی علی ہے. شیر بھائی اچھا کو مرتضی چلیں عوان صاحب، پلیز، شرطا چلیں بھائی جاری آپ سے رکھیں. ریکویسٹ ہے مرتضی علی شیر بھائی کو عوان بات دیں۔ صاحب، بھائی بات یہ لو ہے، جی علی شیر یار کو یہ اتار صرف دو. مجھے ہی علی میوٹ شیر کو کرنا ہے، آپ صرف علی مجھے ہی شیر میوٹ بھائی کرنا ہے یا بات یہ ہے، شرطا بھائی؟ چھوٹا بھائی مرتضی صاحب علی شیر علی شیر کو نیچے کمنٹ ڈیلیٹ کریں، اتار دو. کمنٹ لگائیں، نہیں ڈیلیٹ آپ کریں، ناراض نہ ڈیلیٹ کریں۔ ہوں یہ شرطا بھائی، آپ پپو ناراض کو نہ رکھو، ہوں، آپ ذرا پپو کو رکھو سب کو. بھائی بات یہ ہے کہ بات کیا وہ مجھے نہیں ہے، یہ بتاؤ، سنیے، ابن قیم نہیں علی شیر صاحب میں پوچھ رہا المدد ہوں القاضی کہ علی ابن شیر سبحانی بھائی بیان قیوم کہنا کے جائز ہے؟ چھوڑ دے، ابن میرے قیوم کو کوئی اور بات کرو یار، فرقہ کیوں فرقہ چھوڑ کھیل دوں رہے ہو میں میرے کیوں بھائی۔ چھوڑ دوں؟ میوٹ کر تو پپو ماما میوٹ لگتا ہے کرنا چھوڑ احمد دوں؟ رضا اسی خان گل کی کر گلی رہے بڑے ہیں. بنا شو کرو بھائی۔ تو ماما لگتا ہے احمد رضا خان تمہارے گھر میں گھس گیا ہے؟ تسی احمد رضا خان تمہارے گھر میں گھس گیا ہے؟ جیڑا ہے وہ بابے ادھر ننگے کر محمد دو بھائی یہ دے گالی۔ خلاف براڑ ہے۔ تم بابے ننگے کرنے تھوڑے جو اوقات نہیں ہے تھوڑے گل سنن دی. بھائی ایک یہ منٹ مجاہد یار، گالیاں ایک دے منٹ رہا ہے. یار، تمہارے ایک منٹ باپ یار. بابے فرقہ بابے فرقہ بابے کھیلتے رہے بابے بھائی، تھوڑے شرم گھر چوں وڑ کھاؤ۔ کے نکلے نے جڑا تھانوں بابے دی تکلیف ہے. یہ دیکھو گالی بات تیرے نال گل ہی کوئی علی نہیں شیر ہوتی. تمہیں کوئی بھی پتہ ہے بولے نا گا بھائی تمہاری میں نیچے اوقات کیا اتار ہے؟ دوں گا بھائی، سیدھی بات ہے، پھر ناراض نہ بھائی ہونا. میری بات اوقات بولے. مجھے پتا ہے میری اوقات ہے. کیا ہے میری اوقات؟ گالی دی علی بھائی صاحب جان کو، ایک میری منٹ، اوقات ایک کیا ہے منٹ. مجھے پتا ہے علی میری بھائی، اوقات کیا ہے. عمر عبداللہ باپ کو منع کرو۔ گالی کے سوا علی کیا کر بھائی سکتے ہو ایک بھائی؟ منٹ چپ گالی دے کرنا ذرا، سکتے ہو، ایک منٹ یار بھائی. پیر اسکانی گالی صاحب دے ایک سکتے منٹ، لائف کو باجی وہ کنٹرول کرنے تمہاری ہے دیں. جس کی لائف پہ جا کے علی بیٹھتے بھائی، ہو، علی بھائی، جہاں جا علی کے بھائی، معافیاں باجی مانگتے ہو. وہ پہلے باتیں تمہاری کرتے ہو ہے۔ پھر معافیاں علی مانگتے ہو. بھائی، علی بھائی ایک منٹ یار، لائف کو کنٹرول کرنے دیں مہربانی فرما کے. ایک اچھا منٹ مجھے بات کرنے نہیں دیں گے؟ ہماری تو باجی ہے نا، تمہاری پتہ نہیں کیا کیا لگتی ہے۔ یار. پیر صاحب آپ کو کہا بھائی تھا. تمہیں تکلیف ہے، اپنے سنبھال کے رکھو ہاں باجی کو. نہیں کیوں میرا آزاد منہ چھوڑا نہ ہوا اس کرواؤ کو؟ پھر، غیرت مند ہو تو اپنے گھر میرا میں منہ رکھو نہ اپنی کرواؤ۔ باجی کو. ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر گالی تیرا تم نے منہ رکھی ہوئی تھی تیرا نا منہ گھر میں، بند کر رکھی دوں تھی میں. نا۔ بھائی میں کہتا ہوں میرے گھر میں اب لے جاؤ اپنے گھر تم. ایک منٹ علی بھائی، علی بھائی میں نے سب یہ کو دیکھ، نیچے اتار دیا. ایک منٹ یہ ذرا رک حالت ہے، جائیں. آپ یہ کی حالت بڑی ہے، مہربانی. ایک یہ منٹ حالت رک ہے جائیں. آپ لوگوں کی. ایک منٹ علی بھائی رک جائیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. دیکھیں کوئی مہربانی نہیں پیر ہوگی، صاحب، گالیاں ہی دیں گے. پیر صاحب آپ کو لا احمد حول نذیر ولا صاحب کی قوت کال الا آ رہی ہے، مہربانی فرما کر نہ کریں. اچھا علی بھائی دیکھیں، اگر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نا تو نہ کریں اور چھوڑ دیں. اور پیر اسکانی صاحب آپ برابر جواب دے رہے ہیں. آپ بھی وہ ٹلنے نہیں، آپ بھی نہیں ٹل رہے ہیں، وہ بھی پورے کا پورے جواب دے رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی ہو تو آپ بھی چپ کر جائیں، لیکن آپ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. بڑی مہربانی، ایک منٹ چپ کر جائیں. نہیں میں نے غلط کیا کیا شرطا بھائی؟ میں نے ایک بات کی ان سے، میں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے علی بھائی پہلے میں ایک کہا کہ منٹ، میں میں وہابی ابھی ہوں ہی بتاتا نہیں. ہوں. علی بھائی میں بتاتا ہوں، دیکھیں بات سٹارٹ ہوئی تھی، انہوں نے بھی جواب دیے، پیر اسکانی صاحب نے بھی، میں نے بھی. یہ مدعا بہت ہی مسلمانوں کو دکھ رہا ہے. جیسے پیر اسکانی صاحب کو احمد نذیر صاحب کی کال آ گئی ہے اور وہ وہاں سے چلے جا چکے. جی گجر صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی السلام علیکم. سر نہیں سر میں نیچے جا رہا ہوں، میری وجہ سے یہ کوئی بھی نہیں آئیں گے. میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا، ریکویسٹ یہی تھی کہ یہ جو مرتضیٰ بھائی ہیں اور یہ جو پپو صاحب ہیں نا، ان کی زبانوں کو تھوڑا سا تالا لگوائیں. پیر صاحب نے بات کرنی ہے کریں، ڈبیٹ کریں، بندے دے بچے بن کے کریں، پیار محبت دے نال کرو یار. باقی میں نیچے جاتا ہوں کیونکہ میری وجہ سے تو یہ بالکل ہی نہیں نیچے آئیں گے. میں منجی ٹھوک داں گا انہوں نے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. علی بھائی تسی گل اپنی کر لو پوری.
ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਰ, ਅਲੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹਾਂ,
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਬਰੇਲੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਖਾਨੀ ਆ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟ ਪੂੰਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਆ ਗਿਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ, ਬਈ ਉਮਰ ਬਾਬ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤਕਲੀਫ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬੇ, ਬਈ ਬਾਬੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਹੰਨਮੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੋ ਕੇ, ਵਹਾਬੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 50 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੁਫਰੀ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤੁਲ ਹੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 23 ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਦੀਕ ਹਸਨ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇਬਨ ਕਯਮ ਮਦਦ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਕਾਨੀ ਮਦਦ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਹੀ ਇਬਨ ਕਯਮ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਕਾਨੀ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਲਾਠੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਸੁਮਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਲੀਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਬਾਬੇ, ਬਈ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵੇ? ਕਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ? ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਕਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤਲੁਕਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਰਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਲਤਨਤ ਤੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਪੜ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈ, ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरता भाई की हाल ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र जी भाई। अली शेर भाई मेरी गल सुनो, आपस ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੋ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਖਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡੋ। ਜੀ ਸਰ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ नाथ एहसन भाई, एन ए नाथ, एहसन भाई जी, एन ए नाथ सर। सर क्या हाल आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी भाई। क्या कहें सर जी, रात को मैं आपके बाद ये पीर इस्कानी साहब की लाइव पे गया था, वहाँ पे पप्पू आया था, उसने आके बुजुर्गान दीन पे बात की, तो मैंने उसका कोई 15-20 मिनट सही जलील किया। और जब पीर इस्कानी कहते नहीं जी वो आप इसलिए गुस्सा कर गए हो, क्या कर गए हैं क्योंकि ना वहाँ मुफ्ती मुबशर साहब आए थे तो आपने उनके साथ दिया था। मैं कहा बात साथ की नहीं, बात हक की है। मैं क्या, आपका अपना कीदा ठीक है, जो मर्जी रखो, मगर आपका ये काम नहीं है कि आप दूसरे के कीदे को जलील करो या बुरा कहो, ठीक है? तो वहाँ बात हुई इस चीज पे कि जो हजरत सुलेमान नबी जो है क्या कहते हैं, जब उन्होंने मलका सफर नाथ भाई आगे ही बहुत सारे टॉपिक उठे हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक और उठा रहे हैं, मेहरबानी फरमाकर इसी टॉपिक के अंदर कोई बात करनी है तो कर लें। देखिए, पता है मैं तो ये बात कहता हूँ कि हम लोगों का पहली बात है, हमारा अव्वलीन फरीज़ा ये होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे की बातों को दरगुजर करें और हम लोग एक दूसरे के बातों में ना बहस करें। अच्छा भाई एक मिनट, अच्छा आपकी बात समझ में आ रही है, आप हमें समझा रहे हैं। कभी कोई बंदा देखा है, कोई आमिर नज़ीर के आगे भी कोई बंदा कह सके कि यार ये आप ज़रा रवैया अपना ठीक करें?
اور میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ میری بات آپ نے مجھے ਉਹ مکمل نہیں ਕੋਈ کرنے ਬਿਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਣ ਡੈ ਪਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੱਟ ਪੂੰਜੀਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਫਲਾਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ. फिर वो बताएं नाथ साहब आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अब्दुल्ला भाई को ऊपर लूंगा, या ग्लोबल भाई आप जरा वेट करिएगा, अब्दुल्ला भाई जरा ऊपर आइएगा. अच्छा नाथ भाई, कभी आपने वो जुरत करके कभी अमन नज़ीर को, मैंने पिछले कई भाई ये जो अली शेर बैठे हैं ना, ये इधर टिकटॉक पे कोई चूं भी नहीं, चूं चा भी नहीं करता था, तो ये खत्म नबूवत पे काम करते थे. अब कोई बंदा, अब मैं भी यहाँ पे पिछले 2 साल से हूँ, अब हम काम में बिजी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम पड़ गया, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि जनाब 2 वाले आपने पढ़ लिए हैं तो बस आपका इल्म बहुत ज्यादा हो गया है. और दिमाग खराब करो अपना. अमन नज़ीर साहब अपना दिमाग ठीक रखें. मैं हमेशा इसलिए नहीं करता था कि इल्म के कंपैरिजन नहीं करना. हमने यहाँ पे खत्म नबूवत का काम कर रहे थे, इसलिए दरगुजर करते रहे, लेकिन आप बहुत ज्यादा क्रॉस करते जा रहे हैं. आप दूसरे को सबक दे रहे हैं कि जी जिसने भी तबलीग का काम करना है उसका अगर सब्र नहीं है तो वो ना करे. तो सब्र तो आप में नहीं है. आप एक मुसलमान, क्या 2 बंदों की तारीफें कर दी आपने, यूसुफी की और अब्दुल्ला की और पप्पू की. पप्पू तो बहुत अच्छा है, पप्पू तेरे बस थोड़ा स्टाइल ठीक कर ला. आलिम कर रहे हैं ये बच्चों से ना, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चों के दिमागों से ना खेलें. सुनने वाले में हम भी बैठे हैं इधर, हम आपको जानते हैं, ना करें ऐसे. आप खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं, दूसरे को भी अप्रिसिएशन करें. नीवे नीवे होके आप हमें नीचे बदतमीजी करके दिखा रहे हैं, तो वो तो आपका अपनी जो अंदर की पर्सनैलिटी है वो दिखा रहे हैं आप. मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा उससे ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे गुस्सा है. आपने अपनी तरफ से दिखाया कि आप कितने कम ज़रफ हैं, कि एक ऐसा इंसान जो मेरा इधर सारे दोस्त भाई साथ में बैठे हैं, ये 2 साल हो गए यहाँ पे मेहनत की हुई है, इसलिए ये लोग सुनते हैं, बैठते हैं. हक की बात करता हूँ मैं, इसलिए लोग सुन लेते करता हूँ मैं, इसलिए लोग सुन लेते हैं कि ठीक है यार कोई थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, आपकी बारी आई है तो आपने बेइज्जती शुरू कर दी है कि चलो यार छुट्टे नु जरा फड़ गए. ऐसे ना करे, समझ आ रही है आपको? ऐसा ना करें. आप करते हैं जी ग्लोबल साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें. अस्सलाम वालेकुम अल शुरता भाई और तमाम दोस्तों को. मैं आपकी ब्रॉड है, मैं आपको नहीं सुजेस्ट करूंगा आप क्या करें और आप क्या ना करें, ये आपका अपना एक ज़ाती फ़ैसला है. लेकिन मैं एक बात पे आपके साथ बात करना चाहता हूँ. मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने आपको इनबॉक्स किए थे कुछ मैसेजेस जब आप ब्रॉड पे बात कर रहे थे, शायद आप मेरे फ्रेंड्स नहीं थे या क्या था जी. तो मेरा नुक्ता नज़र ये है मेरे भाई, देखिए आपने पूरी बात सुन के आप एक क्लेम को लेके अपनी राय दे देते, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, एक भाई होने के नाते मेरा किसी के साथ जो है कोई ऐसा नहीं है. आप सब दोस्त ज़ेरे साए ख़त्म नबूवत मेरे लिए एज ए ब्रदर बहुत अजीज़ और हद से ज़्यादा मुहतरम है. मैं आप सब दोस्तों को इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ. अली शेर भाई क्या नहीं, अभी पॉइंट नहीं आया मेरा. अली शेर भाई क्या हो गए, मुर्जा भाई क्या हुए, एने नाथ क्या हुए, पीर अस्कानी, अल शुरता भाई, साहिल भाई, फैज़ भाई, मैं आप सब दोस्तों का इंतहाई दिल से इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि आप लोग, मैं खुद से बहुत ज़्यादा सीनियर समझता हूँ आपको. लेकिन जब हमारी अपनी ब्रॉड्स के ऊपर हमारे अपने ही दोस्त एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हों, मेरे लिए एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल मैं अपनी बात करूँगा, ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस है. फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि आपको क्या करना है. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने 4, 5, 6 सवालात कल उठाए थे, जिनमें से एक मेरा क्वेश्चन ये था कि इन्ना आतैना कल कौसर, इसका मिस्ताक जो है मिर्ज़ा साहब ने अपनी कुतब में ख़ुद को बताया. मैंने बाकायदा हवाले दिए, पेज नंबर दिए. दूसरा क्वेश्चन मैंने उठाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हकीकतुल वही के पेज नंबर 86 के ख़ज़ाइन के जिल्द नंबर 22 पे सफ़ा नंबर 85 के ऊपर, ए मिर्ज़ा हमने तुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है.
پھر وما ینطق عن الہوا اس آیت کا اس نے اپنی طرف کیا ہے. تو عامر نذیر نے آج جب اس براڈ سے آئے, مجھے نہیں پتا کہ اس براڈ پہ کیا بات ہوئی, جب اپنی براڈ پہ آئے تو یہ والی بات چل رہی تھی کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے, تو عامر نذیر نے کہا میں اس کو کذاب مانتا ہوں, دجال مانتا ہوں, جھوٹا مانتا ہوں. یہ تمام جو ہے آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہیں, کوئی بندہ ان کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے تو میرے کل والے کویسچن کا ایک ہی سینٹنس میں جواب دے دیا ہے. اب رہی بات یہ کہ اس براڈ کے اوپر جو باتیں ہوئی ہیں, آپ میرے بھائیوں بہت زیادہ قابل عزت ہو واللہ. میں آپ سب نہیں, ابھی پورا نہیں ہوا گلوبل بھائی, بہت ٹائم ہو گیا. اچھا صرف آخری بات لے لو, میں اتر لے بولنے دیں, بھائی نے بات اچھی کی ہے, بولنے دیں, اس سے وہ مسئلہ جو ہے وہ بھی کلیئر ہو رہا ہے. اچھی بات کی ہے. میں اگر الشرطہ بھائی آپ مجھے ٹائم نہیں دیں گے نا, تو دیکھیے میرا اپنے دوستوں کو سب کو یہی پیغام ہے کہ دیکھیے یہ لے میں میوٹ کر رہا ہوں, اور یہی میرا میسیج ہے. تھینک یو. جی اب آپ ذرا جواب سنتے جائیں. جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ بات تو بالکل درست ہے. جب آپ ڈبیٹ کرنے جاتے ہیں نا کہیں, تو آپ کو بولنے کی بہت زیادہ عادت ہے. عامر نذیر صاحب صبح سے لے کر شام تک جب دیکھو وہی منو گل کرن دیو. تو آپ جو دماغ کے نا بتونی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ الفاظ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جو الفاظ وہاں پہ بیان کر دیے ہیں نا, اب کوئی بندہ کہہ دے اللہ نو سائڈ تے کر دے, یہ دھیان سے ادب سے بات کرنے چاہیے. علی شیر بھائی آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بندہ کہ جی وہ اللہ یہ فرما رہا, او اللہ نو سائڈ تے کر یار, کیا بتائیں کہ یہ عزت یار یہ گستاخی ہے یار, یہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ گلوبل صاحب آگے ہیں اور حضرت نون صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہاں بہت پیاری گل کر رہے ہیں جناب, دل کرتا تو دونوں تھلے لا دوں. نہیں تھلے نہ لاؤ, ایک لفظ بول دیں دینا جہاں ہوں نا ببر شیر, وہ اپنا شکار مار کے کھادا وے. اور عامر نذیر صاحب جوشے خطابت دے میں بالکل کاپی کر رہے ہیں تہاڈی گل دے وچ کہ انہوں نے بولن دا شوق ہے, اور بولن چ انہوں نے الفاظ دا چناؤ جہاں وہ درست نہیں کیتا. اننا کہ میں سمجھنا وا ٹھیک ہے کہ بندے نوں موقع دینا چاہیے وے, کوئی نہیں. باقی شکار مارنا جہے اختلافات وہ اپنی جگہ تے ہوندے نے, آپ جناب علی کسی دا ماریا ہوا شکار انہوں کھانے کیوں کریے, ٹھیک ہے. جیڑی غلط گل ہے انہوں غلط ہی آکھیا جائے. کیڑا شکار تے کیڑی گل ہے شکار مین کہ کہنے دا مطلب کہ عامر نذیر صاحب نو انہاں گل تھلے لیاندا وے, یا انہاں دے منہ کوئی گل غلط نکل گئی ہے, تو انہوں پھڑ کے ہن جڑا نا بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے. بھائی میں جان اس پوائنٹ تے بول رہا اے گلاں تواڈے سامنے آنیاں, تسی الشرطہ بھائی آپ کا جو دل چاہ اگر اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے نا, تو اس جاہل کو کہیں کہ اپنی غلطی مان لے, بجائے اس کے کہ اپنے غلطی ماننی چاہیے, رجوع کرنا چاہیے. یہ بات ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل یہ بات ہے. بھائی میں آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہوں, میں جا رہا ہوں. جاہل آدمی, تو نے بڑی غلط بات کی ہے اور ختم نبوت کی لائف کے اوپر بیٹھ کے کی ہے. دنیا چھتر لے کے تیرے پیچھے پڑی ہوئی ہے, تو ہر جگہ سے منہ چھپاتا بھاگ رہا ہے. کل تیری لائف کے اوپر چھڑتا آیا, تو نے ادھر بات نہیں کرنے دی. آج میں نے پیر اسکانی صاحب نا ابھی سلطان احمد ابھی سن رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, میرا پورا یقین ہے ہماری گفتگو لائیو سن رہے ہوں گے. تھینک یو الشرطہ, میں آپ کی خواہش پوری کر رہا ہوں. ہم لیونگ. ہاں جی بالکل جناب, آپ عامر صاحب کو کہیں کہ آپ رجوع کریں. سن لیں اور سن لیں. یہ خسرا جہاں پر خسرے حضرات ہیں, ان کا رویہ ہے کہ جس لائف پر جانے کی ہمت ہے نا ان میں, وہاں پہ اپنے لونٹے لپاڑوں کو بیچتے ہیں اور پھر خود سائڈ پہ بیٹھ کے سنتے ہیں. تو وہ بھی باہر بیٹھ کے سن رہے تھے جب آپ اسکانی کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے. کل بھی آپ گئے, وہاں پر بھی نہیں بات کرنے دی. اور کیوں نہیں بات کرنے دی کہ بات ہوگی تو اس کی غلطی سامنے آ جائے گی. ابھی زاہد اسکانی صاحب اس کو سلطان احمد کو کہہ رہے تھے بلاؤ انوائٹ بھیج رہا تھا بہت. میں نے سلطان احمد کو کہا تھا اسکانی صاحب نے اپنے سلیو ماسٹر سے اجازت لے لی ہے, سلیو ماسٹر سے. تو اسکانی صاحب نے کہا میرا تو کوئی سلیو ماسٹر نہیں ہے. ابھی ساری دنیا نے دیکھ لیا 15 منٹ کے بعد آپ کا سلیو ماسٹر کون ہے. آپ میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ اگر آپ لتوں میں پار ڈال کے کہیں پر بات کرنے آ گئے ہیں تو اپنا مدعا بیان کریں. آپ کو آپ کا سلیو ماسٹر پیچھے سے کالے مار رہا ہے واپس آئیں. آپ ادھر بتائے بغیر بھاگ گئے ہیں کہ اچھا بھائی میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے سلیو ماسٹر کی حکم عدولی کروں, اس لیے میں جاتا ہوں.
آپ میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے, اتنے بھی آپ کو محفل کے آداب نہیں ہے. تو اللہ ہی آپ کے اوپر رحم کرے. یہ اندھی تقلید جو اپنے آپ کو غیر مقلد آپ کہتے ہیں نا حضرات, جو سن لیں, جو نئے بھی شامل ہوئے ہیں اور جو نیچے اتر گئے ہیں, جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتی ہیں, یہ آپ سب سے بدترین تقلید کر رہے ہیں جس کا مظاہرہ آپ لوگ کر رہے ہیں. ابھی آئیں آپ بات کریں یار شرطا بھائی. محترم میں ایک بات کر سکتا ہوں؟ ایک منٹ بھائی, ایک منٹ امجد خان صاحب, صرف ایک منٹ. حضرت نون صاحب, جب کوئی ایک غیر مسلم جب کوئی توہین رسالت یا گستاخی کرے, آپ سے بھی میرا ایک اعتراض ہے. نہیں, میں نے بڑی دیر چپ, آدھے گھنٹے سے میں نے چپ رہا ہوں. آپ علی شیر گجر کے ساتھ بات کریں, آپ عثمان کے ساتھ بات کریں, آپ شاہد بٹ کے ساتھ بات کریں, آپ جنید کے ساتھ بات کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن کسی قادیانی سے آپ کی اس ٹاپک کے اوپر بات صحیح نہیں ہے میرے بھائی. نیکسٹ ٹائم پلیز اس امر کو یقینی بنائیں کہ اگر کسی مسلمان کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے یا ہمیں کسی مسلمان کے ساتھ اختلاف ہے, تو وہ اختلاف ہمیں قادیانی خنزیروں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پلیز اس کا امر کو یقینی بنائیں. جزاک اللہ. بالکل صحیح ہے یہ بات, میں بھی ایگری کرتا ہوں. میرے لیے ہمیں آپس میں باتیں کرنی چاہیے. اچھا نہیں, وہ شرطا بھائی کو بات کر رہے ہیں. باقی ایک بات میں آپ کو بتاؤں, فیصل بھائی اور باقی سارے دوست جو ہمارے ہیں. ایک منٹ علی بھائی, میں پوچھنا چاہتا ہوں نا فیصل بھائی, کیا کوئی ایسی بات آپ کو لگی ہے؟ تو نہیں لگی, لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ آپ ان کی لائف کے اوپر یہ باتیں ڈسکس کر رہے تھے, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کسی کو ان کی لائف پر کرنی چاہیے. اپنی لائف پہ ہم جو مرضی کریں, ہم جو مرضی کہیں, لیکن قادیانی کی لائف پہ میں آپ سے گزارش کروں گا شرطا بھائی, اس بارے میں ان کی لائف پر کوئی بات نہ کریں پلیز. دیکھیں, وہ ایک سوال انہوں نے جب پوچھا مجھ سے, تو انہوں نے ترلے کر دیے, ایک مہینے سے ترلے کر دیے. آپ آئیں, ہم آپ کو سٹیج دیتے ہیں, آ کے واقعہ بیان کریں, آ کے یہ بیان کریں. میں نے کہا اس کی جتی بھی جو ہے نا, اس خنزیر کی جتی مجھے آپ سے پیاری ہے, کیونکہ وہ مسلمان کی جتی ہے. یہ میں نے جواب دیا بھائی. نہیں, وہ آپ کی بات نہیں, یہ بات صحیح ہے. اگر یہی بات میں کرنے لگوں, یہاں پہ ایک کافر توہین کر دے تو اس کو اٹھا کے مار دو, اور ایک مسلمان کر دے تو بس جتی عزیز ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ آگے بھائی بات نہیں کرنی, میں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی, ان کے ساتھ یہ ٹاپک ہم نے ان کی لائف میں تو نہیں نا ڈسکس کرنا. یہ توجہ دلا رہا ہوں, اپنی لائف پر آپ ضرور کریں, مسلمانوں کی کسی لائف پہ آپ کریں, میں آپ کو نہیں روک رہا, لیکن میں آپ کو اپنی پرسنل برادرانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, ان کنجروں کی لائف پہ یہ ٹاپک ڈسکس ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیے شرطا بھائی, مجھے صرف 30 سیکنڈ چاہیے, برائے مہربانی 30 سیکنڈ دے دیں. 30 سیکنڈ, صرف 30 سیکنڈ. السلام علیکم شرطا بھائی. اگر میں شرارت کروں, میں شرارتی ہوں, تو میں کہوں جی احمد نذیر نے گستاخی کی دی ہے, چڑھا دو اس کو, پھٹے, یہ کر دو, وہ کر دو. لیکن میں شرارتی نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے, مجھے 100% اس بات کا یقین ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے, اپنے رسول کے بارے میں اس طرح وہ کبھی نہیں بول سکتا. اس کا بات کرنے کا مقصد کچھ اور ہوگا. ہاں, کسی کی غلطی کو پکڑ کے اس کو جو ہے نا اس طرح سے جو ہے اس کی زندگی خطرے میں ڈالنا, میں اس کا حقدار نہیں ہوں. میں کبھی بھی نہیں ایسا کر سکتا ہوں. ہاں, ہر بندے کو اگر کوئی غیر مسلم بھی کرتا ہے تو اس کو صفائی کا موقع ملتا ہے. ایک منٹ ذرا خاموش ہوئے, مجھے ذرا فیصل بھائی سے بات کرنے دیں. فیصل بھائی, جی بھائی, میری ایک طبیعت کا 1-2 سال سے جو مجھے جانتے ہیں, میری طبیعت اس طرح کی ہے. جب کوئی انسان مجھ سے سوال کرے گا نا, وہ چاہے میں کسی جگہ پہ بھی ہوں گا, تو وہ میرے اوپر ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے حجت ہو جاتی ہے کہ بھی قیامت والے دن تمہارا گریبان ہوگا, اس کا ہاتھ ہوگا. میں نے اپنا جواب جو ہے وہ اپنے وہی جو دل میں ہے, زبان میں ہے اور دماغ میں ہے, میں نے وہ کہہ دیا کہ وہ جہاں پہ کوئی بھی غلطی کرے گا تو میں وہاں پہ بول دوں گا. اگر وہ مجھ سے نہ پوچھتے تو میں کبھی نہ کرتا. سمپل. میرے پیارے بھائی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مجھ سے بھی کوئی پوچھے گا میں بتاؤں گا, لیکن میرا بتانے کا اور آپ کا فرق پتہ کیا ہے؟ جب مجھے کہا گیا نا آؤ, میں نے ان کو پتہ بتایا شاہد کی لائف کا, اور ان کو ٹائم بھی بتایا کہ اتنے بجے شام کو میں اس کے اوپر بات کروں گا, شاہد کی لائف پہ ادھر آنا. ٹھیک ہے, میں نے ادھر نہیں بات کی, یہ بس میری ریکویسٹ. ایک منٹ, یہ جو حضرت نون صاحب جو ہے نا, وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی ذاتی رنجش کی وجہ سے احمد نذیر کو ایسے کر رہا ہوں. حضرت نون بھائی, کوئی ذاتی رنجش نہیں. شرطا بھائی دیکھیں, ایک منٹ یار, جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں نیچے کو اتار دوں گا, مجھے بات کرنے دو یار پلیز. میں نے لائیو اسی لیے لگائی ہے کہ بھائی جو میرے
खिलाफ अगर कोई बंदा बनाए तो मैं अपना जवाब दे सकूं। अच्छा किया फैसल भाई ने बता दिया, मैंने कह दिया। मेरे से अभी आप सवाल पूछ लें तो मैं सवाल का जवाब दूंगा। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि हदरनून साहब जो आप समझ रहे हैं, बेशक अहमद नज़ीर साहब ख़त्म नबूवत पे काम कर रहे हैं, सलाम है, सलूट है, अल्लाह पाक उनको और अजर दे और इस तरह करे। मेरा उनके साथ कोई ज़ाती नहीं है। जहाँ पे वो गलत कहेंगे कि सलातो सलाम जो है मिर्ज़े को कहा जा सकता है, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वहाँ मैं कलमा हक बुलंद करूँगा। अब आपको मुसलमानों को समझ आनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ये गुड। दिमाग में नहीं रखना आपने कि वो जी जनाब वो हमारा मुसलमान भाई है तो उसकी जूती मेरे सर पे है। नहीं है, बहुत खूका है जी, बहुत खूका है, सुभान अल्लाह। नहीं है उसकी जूती मेरे सर पे, उसकी जूती मेरे जूती के नीचे है। जबरदस्त जबरदस्त, समझ गए? ऐसा नहीं होगा। एक मिनट भाई यार, बात कर लेने दे यार, बीच में आप कर देते हैं, फिर सारा तसलसल टूट जाता है यार। भाई मेरी उससे कोई जाती चपकलश नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने मेरे साथ बेइज्जती की है, कुछ भी किया है, मैं उसकी लाइफ पे जाता ही नहीं था। मैं पहले ही फील कर चुका हुआ था कि ये बंदा मुझे कहीं ना कहीं से बेइज्जती करेगा। मैं जाता नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ पीर असकानी साहब की लाइफ पे जाता था। तो वहाँ पे जाके मैंने जब यार ये हदरनून साहब फूल ना फेंकें यार, प्लीज़, नहीं चाहिए यार, प्लीज़ नहीं, कोई कुछ ना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ज़हन में रख लें भाई, मैं एक डिफरेंट टाइप का मुसलमान हूँ। अगर आप मुझसे नाराज़ होते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। सच कहने से मैं डरूंगा नहीं, मार दे मुझे, कोई ऐसा मसला नहीं। हक बात कहूँगा, चाहे कहीं पे भी कहूँगा। अगर अहमद नज़ीर साहब से ये गलती हुई है तो उनको बड़ा दिल करके मुसलमानों को, बल्कि खुद ही पेशेमान हो के छोटा सा कह दें अपनी लाइफ पे कि चलो यार मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था। जैसे उन्होंने मुझसे भी सवाल पूछा कि भाई आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानेंगे कि असम्बली का? मैंने कहा दोनों का, क्योंकि उलुल अमर कुरान में है, मेरे नबी ने फरमाया उलुल अमर, तो वो उनका कहना मानना पड़ेगा हमें। कि जहाँ पे वो इस्लाम की बात कर रहे हैं तो मानना पड़ेगा, जहाँ पे इस्लाम की नहीं होगी नहीं मानेंगे। बात सिर्फ इतनी है। फैसल भाई आपकी बात मान ली है, वो बाई चांस मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ये टॉपिक लगाया हुआ है। उन्होंने मुझे उठाया, मैं आ नहीं रहा था, 2-3 दफ़ा 1122 साहब ने मुझे कहा कि यार मैंने इनसे कोई प्राइवेट बात करनी है। मैंने कहा जी ठीक है आ जाए। मैं ऊपर गया, मैंने कहा यार गाली निकालनी तो ना ऐसे ऊपर ना लो। ऊपर लिखी उन्होंने वो देखा, मैंने देखा कि अहमद नज़ीर साहब की ये लगी हुई पिक्चर। अब अहमद नज़ीर साहब अपनी लाइफ पे 10 दफ़ा 20 दफ़ा अपनी बातें बार बार करते जा रहे हैं। भाई आप डिबेटर हैं, एहतियात से काम लें, अल्फाजों को चुना के तोल के बात करें। कभी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं हाँ इनसे भी खेल लेते हैं, और कभी आप कहते हैं जो बात गलत है उसको मान लें। जो आप कह रहे हैं सलातो सलाम गलत है, वो गलत है। आपने हवाला दिखाना था, वो असेंबली में दिखा दिया। वो तो एक डिबेट हो रही थी कि भाई अभी डिसाइड नहीं हुआ, कर लिया आपने, मान लिया, अच्छे हो गए। लेकिन आप ये तबलीग करना चाह रहे हैं कि वहाँ ईमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इधर भी नहीं पड़ेगा, बेफिक्र हो जाएं आपको भी। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। मैं नहीं मानूंगा, बाकी कोई माने या माने। अब कोई भाई बात करना चाहता है, अमजद खान साहब। अमजद खान साहब, मैं बात कर सकता हूं? एक मिनट यार भाई, वो अब काफ़ी देर से थे। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। वालेकुम सलाम। जी सर। जी मैंने शुरता भाई के साथ बात करनी थी। मैं माशाल्लाह से काफ़ी देर से आपकी ये अच्छी गुफ्तगू सुन रहा था, तो बस शुरता भाई को सलाम देना था। तो लाइक काफ़ी दिनों से इनसे रब्ता नहीं हुआ पाया था, ना इंस्टाग्राम पे ना टिकटॉक पे। तो बेसिकली बस उनको जी शुरता भाई क्या हाल चाल है आपके? आपने पहचाना मुझे? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। मेरी आपसे लास्ट टाइम तकरीबन को 7 मंथ्स अगो आपके साथ मेरी कनाडा में बात हुई थी। मैं जस्ट कनाडा में था। हाँ, आप वो हाउस अरेस्टेड थे। हाउस अरेस्टेड था मैं, बिल्कुल। ये कुत्ते की बच्चों की वजह से था मैं हाउस अरेस्टेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना ये केस को ख़त्म करके तो अभी मूव हुआ मैं अपना मैक्सिको। तो इंशाल्लाह मैं भी नेक्स्ट मंथ में दोबारा आऊँगा अपना कनाडा के अंदर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको लेके आए। बहुत बहुत आमीन आमीन आमीन। तशरीफ रखें। जी नाथ भाई, एन नाथ जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी 2 दिन से मेरी आमिर नज़ीर साहब से बात तो नहीं हो सकी, मगर मेरी कल बात हुई थी राजा जवेद से, ठीक है।
اور پیر اسکانی کے لائیو پہ، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، یہ جو آپ جو بات اسٹیٹمنٹ کا ہے نا، تو میں نے ان سے سوال کیا قانونی طور پہ میں نے کہا آپ راجب جوید صاحب آپ وکیل ہو، آپ قانون کو جانتے ہو، قانون سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی جرا ہوتی ہے تو اس میں جو مدعی اور ملزم ہوتا ہے دونوں اپنی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے تاکہ اس کے مطابق فیصلہ دیا جا سکے نا. ہاں جی. میں کہا کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ ان کو صلاۃ السلام کو ان کا سنا یا ان کو کہا لکھ لو، بلکہ صرف انہوں نے کہا کہ ان کا دعویٰ کیا ہے، اس کو ریکارڈ کیا تاکہ وہ مکر نہ سکے، اور اس کے بعد اس پہ فیصلہ دیا کہ کافر قرار دے دیا. میں کہا مجھے بتاؤ کہ کیا اس بیس کے اوپر کوئی اور بندہ اٹھ کے یہ کہہ سکتا کہ وہاں پہ انہوں نے یہ کیونکہ پہلی دفعہ سن لیا تو ہم بھی سن سکتے ہیں؟ میں کہ بے شک نہیں سن سکتے ہیں. اور انہوں نے مجھے وہاں خواجہ جوید نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ دوبارہ کوئی اس چیز کو نہیں سن سکتا، کیونکہ نہ تو آپ جج ہو، نہ کوئی آپ کیا کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ آپ حاکم ہو پہلی بات ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ جو ہے کسی کو یہ بات کرو. عامر نذیر کی بات یہ 100% چھوڑ کے 1000% کروڑ فیصد غلط ہے، ٹھیک ہے. اور اگر مجھ سے پوچھنا تو مجھے کوئی بعید نہیں ہے کہ کل یہ کہ میں مفتی ہوں اور پرسوں یہ کہ میں بھی کوئی مہدی ہوں، ٹھیک ہے. یہ ایسے بندے ایسے ہی کام کرتے ہیں بعد میں، یہ یاد رکھیے کہ ایسے لوگ اٹھتے ہیں بعد میں پہلے تو کہتے ہیں نا سلام کلام بھائی، وہ کہتے ہیں نا سیاڑا کان جو ہوتا ہے نا، سیاڑا کان وہ گھوں پہ گرتا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے نا میں کلے مختار ہو گیا تو وہ پھر ایسی بونگی مارتا ہے. ایک چیز جس کو بیس بنا کے ان کا اعتراف جرم بنا کے ان پہ تکفیر لگائی گئی ہے، وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ اس کو نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی چیز کو انہوں نے بیس بنا کے تکفیر کو اس کا کیس بنایا کہ بھئی یہ اس کو نبی مانتے ہیں، اس میں صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اور اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سننا جائز ہے. کمال ویسے دماغ کی لاجک ہے ان کی. پوری کر لیں. شرطہ بھائی عامر بھائی آئے ہیں، عامر بھائی کو بھی پارٹ دے دیں. عامر کون بھائی؟ بڑی چیز جانتا ہوں. اچھا روان بھائی آئے ہیں، ان کو بھی پارٹ جی جی ان کی بات پوری ہو جائے پھر جاتے ہیں. یہ میری 74 کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے فیور 49 سے، ان کو یہ میں نے ثابت کیا تھا کہ آپ لوگ غلط ہو اور آپ نے غلط کیا. اگر آپ اتنے سچے تھے تو اپیل کرتے، یا آپ اتنے سچے جاتے نا، ٹھیک ہے. وہ کہتے نہیں جی وہ ہمارے پاس کیس نہیں ہے، اس میں یہ چیز نہیں لگی وہ چیز نہیں لگی. میں نے کہا بتاؤ کون سی فائل چاہیے میں تمہیں لے کے دیتا ہوں. میری ان سے طے ہو گیا، بعد میں نے کہا نہیں ہمارے پاس فائل ہے وہ دے. جی جی نعت بھائی گواہ ہے، ٹھیک ہے. نعت بھائی اس کے بعد عامر نذیر سے میری بات جوید صاحب نے میری بات کی تصدیق کی ہے کہ عامر کی بات غلط ہے، 100% غلط ہے. بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، یہ دوسرا ٹاپک ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک آخری بات کر کے پھر میں جاتا ہوں عامر ایوان صاحب کی طرف سے. یہاں پہ کچھ عناصر یہ سمجھیں کہ ہم عامر نذیر کی بات کر کے اس کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو بہت بڑی جو آپ سیاست کرتے ہیں نا پولیٹیکل، کوئی بھی سننے والا میرا 33 میں یا 40 بندوں میں اور فار یو پہ کو جو سن رہا ہے کہ جی میں عامر نذیر کی تعریف کروں گا تو میں اس کے قریب ہو جاؤں گا، تو پھر میں وہاں جا کے ایسے ایسے کروں گا، اور وہ تمہاری تعریفیں کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد تم پورے غلام ہو جاتے ہو ان کے کہ جناب ہوں تے میں تے بھائی ہونے تے جینا مرنا اندے نال ہی ہو گیا ہوں میرا. تو اس طرح کی نظر ہماری کم سے کم یہ اس مرزا محمد اعجاز بیگ کی نظر بڑی تیز ہے. میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں اور ان پہ کڑی نظر ہے. آپ بے فکر ہو جائیں، ایسا کام نہ کریں. نہ کوئی میرے ان کے جس ماں کے پتر میں دم ہے نا، وہ میرے سے قانونی طور پہ شرعی طور پہ مجھے ثابت کر دے کہ یہ کہنا یا سننا جائز ہے. جی 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 بالکل صحیح ہے. اور آپ عامر ایوان صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی عامر ایوان صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب بھائیاں نوں. وعلیکم السلام. گل ہے کہ شرطا بھائی کہ مسے کہ تاڈے جان دا تے انہاں نوں دکھ ہو گیا جس دن انہاں نے علیم نوں بٹھا کے تے ساڈے تے ٹھٹھا کروایا سی، اس دن نہیں انہاں نوں کوئی دکھ ہویا. اسی بھی تو مسلمان سی، اسی سانوں چلو گالی باز کہندے اسی جو بھی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساڈی جان قربان آ. ساڈے سر دیکھو اسی جداں دے بھی ہیں، سانوں گالی باز کہن جو مرضی کہن، لیکن زیر زبر چ اسی انہاں دے کوئی بھی مسلمان زیر زبر چ بھی فرق کرے گا نا، وہ ساڈا بھائی نہیں ہو سکتا. امام رضا بریلوی نے انہاں نے گالاں کڈیاں، سرے عام کڈیاں اسکانی نے کل سرے عام ریکارڈنگ فیض بھائی کو تو چلا دیں. کوئی گل نہیں عامر بھائی، او پوائنٹ ڈسکس ہو گیا وا، میں نہیں چاہتا کہ ہور یعنی نہیں شرطا بھائی گل بالکل میں کدی فرقے بازی نہیں. اسی سب ایک ہاں، اسی سب مسلمان ہاں، بالکل اسی سب ایک ہاں، اسی سب مسلمان ہاں، ٹھیک ہے. لیکن اس بندہ جدوں دا ہے انہیں صرف فتنہ ہی فلایا. رضاک اللہ میری ایڈی کی گل، باقی
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਜ਼ਾਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਠੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਵੋ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਲੀ ਗੁਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਣ 'ਚ ਰਾ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਐਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮ ਦਿਲ ਕਰੋ, ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਓ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਨ ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋ ਸ਼ਖਸ, ਅਲੀ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਅਲੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸਪਾਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ आप तो बैठो, आप नहीं यार, आपको जाता है, आपने ये मुद्दा सबसे ऊपर लाए हो, आपकी वजह है, आपने झंडा सबसे पहले बुलंद किया, इनकी लाइफ पे जाके चैलेंज किया है, हम लोगों को इनका भी दफा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। किनका जी? उस्मान भाई का नीचे बैठे हैं, हाँ ये जरा इनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग उस्मान ही है, साहब आप जरा इनका ले जरा लें। माइक ऑन क्यों नहीं, सॉरी मैंने आपको जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सिर्फ इतना सारा है कि सुबह 10 बजे से इंग्लैंड के टाइम से लेके अब तक आमर नज़ीर चल रहा है। यार इतना इम्पोर्टेंट है आमर नज़ीर के 2 साल पहले आप बताते हैं आप रोड पे आए थे और आपकी बहुत जय कार होती थी, फिर आपको कुछ मसला हो गया आपको और वो अली शेर गुज्जर को, और फिर आप लोग चले गए, फिर आप लोग काम करते हैं। अब आमर नज़ीर 1 साल से आया हुआ है और इतना मसला आमर नज़ीर का मरज़इयों को भी है, मुसलमानों को भी है, बद इखलाक है आमर नज़ीर, गुस्ताख भी आज है, सब कुछ है। इतना बड़ा कोई वो आलम है, इतना बड़ा कोई आदमी है कि आप सुबह से लेकर रात हो गई है, 2 घंटे आपने मरज़इयों के ब्रॉड पे लगाए, अब अपनी ब्रॉड लगाई है उस पर भी आप आमर नज़ीर कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट है यार आप लोगों के लिए। ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका, सुनिए आप। और भाई इसके ऊपर मैं एक छोटा सा रीबटल पॉइंट आपको देना चाहूंगा कि सुबह से आमिर नज़ीर नहीं चल रहा, बल्कि आमिर नज़ीर की मारी हुई वो बोंगी चल रही है, जिस पर ना सिर्फ ये कि वो मजिद है बल्कि आप लोगों को भी ब्रेन वॉश करके कह रहा है कि जाओ जहाँ पर मेरी इस बोंगी को एक्सपोज किया जा रहा है वहाँ पर जाके झंडे गाड़ो और वहाँ पे को मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, मुसलमानों को बदनाम हो रहा है, खत्म नबूवत के कॉज को नुकसान हो रहा है। रोना ना आपका रोना जायज है, आपका रोना जायज है। उस्मान भाई आपकी बारी में मैं किसी को बोलने दिया, आप भी उसको बोलने वो मेरा रिबटल दे रहे हैं ना, मैं मेरा कश्मीरी भाई है, मेरी बारी उस्मान भाई मेरी बारी आप ले लो, नहीं उस्मान भाई मेरी बारी आप ले लो। चलो जी उन्होंने दे दिया, चलो अब आप कर लो, करो। फैसल भाई आपका तो ये जो मैं देख रहा हूँ कि आमर भाई ने भी अपना ज़ाती मसला बना लिया और आपने भी अपना ज़ाती मसला बना लिया। आप मानते नहीं इस बात को, लेकिन ये आप दोनों ने ज़ाती मसला बना लिया हुआ है। दोनों ने भाई दोनों ने कौन है, दोनों नाम लो भाई, पूरा नाम लो। मैं बता रहा हूँ फैसल भाई की बात कर रहा हूँ और आमर जी की बात कर रहा हूँ, अच्छा दोनों की बात कर रहा हूँ। शाहिद भाई का मसला और है, शाहिद भाई का जो असूली मसला है वो डिफरेंट है, अच्छा उनमें पर्सनल नहीं है। उस्मान भाई आप जरा बताएं कि अगर अब पहले तो मैं आपको बता दूं, अली शेर भाई इधर बैठे हैं, जब ये लाइव लगी है ये बात अस्कानी साहब और अली भाई के दरमियान चल रही थी। आमर नज़ीर का तज़किरा बहुत कम हो रहा है और आप समझ रहे हैं कि ये सारी लाइव ही आमर नज़ीर पे चल रही है। ऐसा आप अपना दिमाग से हटा दें, लेकिन एक बात ज़हन में रखें
کہ جہاں وہ غلطی کرتا ہے اس کو غلطی ماننی چاہیے اور اس غلطی کو آگے نہ دہرائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کہا کہ بھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, وہ کہہ رہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھیل لیتا ہوں, اس سے بھی کھیل لیتے ہیں. ایسا نہیں کرتے. آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں, آپ کے الفاظ اچھے ہونے چاہیے. آپ چھگو مگو کہیں گلی محلے سے تو نہیں آئے ہیں. آپ کو ذرا